دو قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، انہی کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے کا رعب اپنے دل میں رکھو، تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں آپ کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت جب بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں تقوی کا حکم دیا، لیکن یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یعنی یہ حکم تو ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی کے دل میں اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے۔ یہ خیال، یہ دیان، یہ دل میں اس کے برقرار رہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی یہ کہ جب آدمی کوئی اپنے کسی بڑے کے سامنے جاتا ہے یا کسی ایسی ذات کے سامنے جاتا ہے جس کی اس کے دل میں عظمت ہو اور محبت ہو، تو وہ ذرا محتاط ہو جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرے کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اس بڑے کی مرضی کے خلاف ہو جائے اور اس کے شان کے خلاف ہو جائے۔ اگر آپ اپنے کسی والد کے سامنے جائیں، استاد کے سامنے جائیں، شیخ کے سامنے جائیں، تو اس وقت کی دل کی کیفیت اس حالت سے مختلف ہوتی ہے جبکہ کوئی بھی سامنے نہ ہو۔ اور اگر فرض کرو کسی شخص کو دعوت دی جاتی ہے کہ کسی ملک کے سربراہ نے اس کو بلایا ہے اور وہ اس کے ایوان میں، اس کے محل میں داخل ہو رہا ہے، تو جب داخل ہوگا تو اس کے دل میں ایک چھٹک ہوگی کہ بھئی میں ایک بڑی جگہ جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ جو یہاں کے آداب کے خلاف ہو، اور اس کے نتیجے میں میرا آنا جو ہے وہ بجائے فائدے کے نقصان کا سبب بنے۔ یہ دل میں ٹھٹک پیدا ہو۔ اور میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک عرصے دراز پہلے میرا امریکہ جانا ہوا، تو وہاں ٹیکساس میں وہاں وہ جگہ ہے کہ جہاں سے خلائی جہاز اڑائے جاتے ہیں، اسپیس کرافٹ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں دکھانے کے لیے لوگ لے گئے وہاں پر، اور یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ آدمی بڑے آرام سے آ جا رہے ہیں، کوئی بظاہر سیکورٹی بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی پولیس والے بھی نظر نہیں آ رہے، یہاں تک کہ عین کنٹرول روم کے پاس لے جا کر سارا نظارہ کرایا جاتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ کوئی پولیس نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی فوج نہیں جو نگرانی کر رہی ہو، لیکن دروازے پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا۔ بورڈ یہ لگا ہوا تھا کہ یو آر واچڈ۔ یہ جملہ دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ آدمی وہ پڑھتا اور پڑھ کر ٹھٹک جاتا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، اور میری ہر نقل و حرکت جو ہے وہ کسی کے سامنے ہے، تو ٹھٹک جاتا تھا۔ میں اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ جملہ کہ یو آر واچڈ، یہی قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم کسی کی نگاہ میں ہیں، کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور کسی کے پاس جا کر ہمیں اپنے اقوال و افعال کا جواب دینا ہے، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی جھجک جو اس تصور سے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کے سامنے ہوں اور مجھے اس کے سامنے جواب دیں، یہ تقویٰ۔ اس تقویٰ کو حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا۔ تقویٰ حاصل کیسے ہو؟ تو فرمایا کونوا مع الصادقین، یعنی سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اپنی صحبت کو درست بناؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا
اپنا کھانا پینا، اپنا ملنا جلنا، اپنا رہنا سہنا، اپنے تعلقات ایسے لوگوں سے ہوں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت اور اس کا خیال ہو۔ تو صحبت اپنی درست کرو گے، اپنی اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو گے تو خود بخود تمہارے دل میں انشاءاللہ تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ تم تقویٰ اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا عالم ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کی صحبت اختیار کرے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اپنا ماحول ایسا بناؤ، اپنے دوست احباب ایسے پیدا کرو، اپنے اندر خود ایسا ماحول تیار کرو کہ وہ ماحول خود تمہیں تقویٰ کی طرف لے جائے۔ تو یہ ایسا ماحول پیدا کرنا، یہ خاص طور سے ان ملکوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور اکثریت غیر مسلم حضرات کی ہے، تو وہاں ایسا ماحول پیدا کرنا کہ جس کے نتیجے میں اسلامی ماحول، اسلامی خیالات، اسلامی باتیں آدمی کے سامنے آتی رہیں، یہ مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ ہے اور تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ جو سینٹر قائم ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں ملے جلے رہیں، کھلے ملے ہم ملے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی پہچانیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھیں، اور اس کے نتیجے میں اسلامی اخلاق، اسلامی آداب، اسلامی تعلیمات وہ خود بھی حاصل کریں، سیکھیں بھی اور اپنی اولاد کو ان کی طرف منتقل کریں۔ یہ تو پہلی آیت کا مفہوم تھا۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے، ایک مسلمان کے لیے یہ بات واضح فرماتی کہ صرف خود ٹھیک ہو جانا کافی نہیں ہے کہ آدمی خود تو ٹھیک ہو گیا، اور اپنے گھر والے، اپنی اولاد اگر غلط راستے پر جا رہی ہے تو تمہاری ذمہ داری محض اپنے طور پر ٹھیک ہو جانے سے پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو دینی فرائض کے بھی پابند ہیں، نمازیں بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، صف اول میں حاضر رہتے ہیں، لیکن اولاد کی طرف دھیان نہیں کہ اولاد کدھر جا رہی ہے، اس کو صحیح راستے پر رکھنے اور دین کا پابند بنانے کی طرف توجہ نہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکلی جاتی ہے اور پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ یہاں قرآن کریم نے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان الفاظ کو استعمال کر کے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ یہ کہہ کر فارغ ہو جایا کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم نے اپنی اولاد کو بہت سمجھاتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ اولاد مانتی نہیں، فہمائش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہر طرح سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مانتی نہیں۔ تو اب ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری تو اتنی ہے کہ سمجھا دیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر فرض کرو تمہارے آنکھوں کے سامنے آگ سلگ رہی ہے اور تمہارا کوئی بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا تم صرف اس کو زبانی سمجھانے پر اکتفا کر لو گے کہ زبانی طور پر کہتے ہیں نہ بیٹا اس طرف مت جانا، یہ تم جل جاؤ گے؟ اگر وہ ماں باپ حقیقتاً اپنی اولاد کا درد رکھتے ہیں تو محض زبانی فہمائش پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ان کو چین نہیں آئے گا جب تک اس کو گود سے میں لے کر اس کو آگ سے دور نہ کر دیں۔ تو اس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جذبہ جس طرح کے دنیا کی آگ کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ اگر اولاد آگ کی طرف بڑھ رہی ہو تو تم صرف زبانی سمجھانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتے ہو، اسی طرح جہنم کی آگ کی طرف اگر اولاد بڑھ رہی ہے، گناہوں کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، بددینی کی طرف، تو اس وقت بھی تمہیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ تم ان کو اس سے باز رکھنے کی اپنی پوری طاقت صرف نہ کرو۔ تو محض ایک آدھ مرتبہ سمجھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو چین نہیں آنا چاہیے، ہمیں چین نہیں آنا چاہیے
جب تک کہ ہم اپنی اولاد کو آگ کے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی ساری طاقت خرچ نہ کر دیں، ساری قوت خرچ نہ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی ہے، اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا۔ اب اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایمان کی دولت چھوڑ کر نہیں جاتے اور ان کو ایمان اور عمل صالح کی طرف نہیں دعوت دیتے اور نہیں بلاتے یا ان کی تربیت نہیں کرتے، تو یہ ہمارا ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔